آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ان بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بے شک ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز حج نہیں ہے، مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز عمرہ نہیں ہے، مسلمان اور کافر کے بیچ فرق کرنے والی چیز رمضان کے روزے نہیں ہیں، مسلمان اور کافر کے بیچ فرق کرنے والی چیز قربانی نہیں ہے، مسلمان اور کافر کے بیچ فرق کرنے والی چیز ٹوپی اور داڑھی نہیں ہے، مسلمان اور کافر کے بیچ فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان، جو ہمیشہ نماز چھوڑ دیتا ہے من میں آئے تو نماز پڑھے، ورنہ مسجدوں کو چھوڑ کے سال ہا سال ہو گیا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں نہ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، نہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، ایسے بھی مسلمان ہیں عید کی نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ ایسے لوگ دنیا والوں کی نظر میں مسلمان ہو سکتے ہیں، اسلام کی نظر میں یہ لوگ کافر ہیں، اسلام کی نظر میں یہ لوگ مشرک ہیں۔ ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے، ہم کسی کو الزام نہیں لگائیں گے، قیامت کے دن ان کا وہی فیصلہ ہونے والا ہے۔ حضرات اس لیے ڈرنا چاہیے، جو لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ بچہ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم کیا دیں گے اس کو؟ ایک بچہ بالغ ہوا، جوان ہوا، سب سے پہلا حکم نماز کا دیا جائے گا۔ یہ کافر مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بناتے ہوئے پیارے نبی نے فرمایا تھا، اہل کے نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد،
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وقال تعالى في محكم تنزيله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا دن ہم سب کے لیے بڑی شادمانی کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن میں ہماری مسلمانوں کی دو عیدیں ایک ساتھ جمع ہو گئی. ابھی ہم صبح عید الفطر ادا کیے اور اب جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں. حاضرین، سورہ مریم آیت نمبر 55 میں نے آپ کے روبرو تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام ان کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، تم یاد کرو کتاب میں اسماعیل کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اسماعیل بڑے سچے نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی ممبرز کو نماز کا آرڈر دیا کرتے تھے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. بار بار گھر والوں کو نماز کی تلقین، نماز کی وصیت کیا کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں پیغمبر نماز کا کتنا اہتمام کرتے تھے. نہ خود نماز پڑھتے تھے بلکہ گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتے تھے. ان کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے، کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عظیم دعا کی. ان کی اس دعا کو قرآن نے نوٹ کیا. قرآن میں اللہ نے ان کی دعا کو ذکر کیا، کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ مجھے نمازی بنا، نماز کا پابند بنا، اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. یہاں دیکھیے اسماعیل علیہ السلام بھی گھر والوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. تو یہاں پیغمبروں کو کتنی فکر ہوا کرتی تھی نماز کی، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی نماز کا اتنا اہتمام کیے. فرض کو تو چھوڑیے، نفل نماز، رات کی نماز، اللہ کے نبی اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں صحابہ کو پوچھنا پڑتا اللہ کے رسول آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کھڑے کھڑے آپ کے پیروں میں ورم آ جا رہا، آپ کے پیر موٹے ہو جا رہے، آپ کے پیر پھٹ جا رہے، اتنی لمبے نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جی پوری زندگی نماز کی اتنی پابندی، کیا رات کیا دن اللہ کی نبی نمازوں کا اہتمام. حتیٰ کہ اللہ کے نبی جب بیمار پڑ گئے، ابھی چند ہی دن میں انتقال ہونے والے ہیں، اللہ کے پیارے ہونے والے ہیں، مسجد کو آنے کی طاقت نہیں، بار بار پردہ ہٹا کے مسجد کو جھانک کر دیکھتے، مسجد کو جانے کی طاقت نہیں. تو کیا کرے اللہ کے نبی گھر میں نماز نہیں پڑھ لی. دو صحابہ کو بلائے اور دونوں صحابہ کے دو کاندھوں پہ ہاتھ رکھے، اپنے دونوں ہاتھ دونوں صحابہ کے کاندھوں پہ رکھے، اور اسی حالت میں پیر زمین پہ ٹیکنے کی طاقت نہیں تھی، پیر لٹک رہے تھے، اللہ کے نبی نماز کے لیے آئے. کتنا پابندی.
نماز کا کتنا اہتمام. اور اللہ کے نبی ابھی بستر پہ ہیں، ابھی انتقال ہونے والے ہیں، زبان ہل رہی ہے، لگتا ہے کچھ فرما رہے ہیں مگر آواز باہر نہیں نکل رہی ہے. ایسی تکلیف کے عالم میں بھی اللہ کے نبی کی زبان ہل رہی ہے. اب آدمی آخری وقت میں کچھ بولتا ہے تو وہ بہت اہم بات ہوتی ہے. آخری وقت میں جو وصیت انسان کرتا ہے وہ بہت اہم بات ہوتی ہے. اللہ کے نبی ہونٹ ہلا رہے ہیں، زبان ہلا رہے ہیں، مگر کیا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. صحابہ کان لگا کے سنیں، آہستہ آپ کی زبان مبارک سے یہ آواز آ رہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. پیارے نبی کا آخری حکم، نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. کتنی پابندی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. ایک مسلمان اور ایک کافر کے بیچ میں، ایک مسلمان اور ایک مشرک کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز ہی دونوں کے درمیان میں حد فاصل ہے. نماز پڑھنے والا مسلمان، نماز نہ پڑھنے والا کافر. اسی لیے اہل علم نے کہا جہاں بھی اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت کے لوگ دائمی طور پہ نماز نہیں پڑھ رہے، ہمیشہ نماز کو سستی کر رہے ہیں، ہمیشہ نماز کو چھوڑ رہے ہیں، تو ایسے آدمی کا حکم کیا ہے جانتے ہو؟ جو آدمی ہمیشہ نماز نہیں پڑھتا اس کا حکم ہے گردن اڑا دینا، کیونکہ بے نمازی ہے. اسلامی اگر حکومت ہو یہی حکم جاری کیا جائے گا بے نمازی کا، اس کی یہی سزا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب بھی کسی دشمن کی بستی پہ حملہ کرنے کے لیے جاتے رات میں، صبح تک انتظار کرتے، حملہ نہیں کرتے. صحابہ سے کہتے انتظار کرو، صبح میں اذان کی آواز آتی ہے کیا سنو، اگر اذان کی آواز آئے تو حملہ نہیں کرتے، اگر اذان کی آواز نہیں آتی پیارے نبی صحابہ کو حملہ کرنے کا حکم دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بستی ہے جہاں اذان نہیں ہو رہی ہے، نماز نہیں ہو رہی، یہاں کے لوگ مسلمان نہیں کافر ہیں، ان سب پر حملہ کرو. اللہ اکبر. حضرات نماز کی کتنی اہمیت ہے. نماز نہ پڑھنے والوں کو کافروں میں شمار کیا گیا ہے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. جنگوں میں جو مال آتا ہے اسے لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے. ایک آدمی نے کہا یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو. پیارے نبی کا چہرہ لال ہو گیا غصے سے، پیارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور پیارے نبی نے فرمایا تم مجھے کہتے ہو انصاف کرو، اگر کائنات میں انصاف نہ کروں تو پھر کون انصاف کرے گا. وہ آدمی جب جا رہا تھا، حضرت عمر یا حضرت خالد کسی نے کہا اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، آپ اجازت دیجئے. کتنا سخت جملہ اس نے کہا، یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو. مطلب وہ اللہ کے نبی پر الزام لگا رہا تھا. کون سی بات کا الزام؟ جانبداری کا الزام. اپنے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، باہر کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. جانبداری کا، اقربا پروری کا الزام لگا رہا تھا. اللہ کے نبی کو اتنا بڑا الزام. عمر نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اس کا سر قلم کر دیں گے. پیارے نبی نے فرمایا لا لعلہ یصلی، نہیں شاید وہ نمازی ہے، شاید وہ نمازی ہے، اس کو قتل نہ کرو. مطلب کیا ہوا؟ نمازی کو قتل نہیں کیا جاتا، جو بے نمازی ہے اس کو قتل کرنے کا حق ہے، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. ان بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بے شک ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز حج نہیں ہے. مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز عمرہ نہیں ہے.
مسلمان اور کافر کے بیچ فرق کرنے والی چیز رمضان کے روزے نہیں ہیں، مسلمان اور کافر کے بیچ فرق کرنے والی چیز قربانی نہیں ہے، مسلمان اور کافر کے بیچ فرق کرنے والی چیز ٹوپی اور داڑھی نہیں ہے، مسلمان اور کافر کے بیچ فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان، جو ہمیشہ نماز چھوڑ دیتا ہے من میں آئے تو نماز پڑھے، ورنہ مسجدوں کو چھوڑ کے سال ہا سال ہو گیا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں نہ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، نہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، ایسے بھی مسلمان ہیں عید کی نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ ایسے لوگ دنیا والوں کی نظر میں مسلمان ہو سکتے ہیں، اسلام کی نظر میں یہ لوگ کافر ہیں، اسلام کی نظر میں یہ لوگ مشرک ہیں۔ ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے، ہم کسی کو الزام نہیں لگائیں گے، قیامت کے دن ان کا وہی فیصلہ ہونے والا ہے۔ حضرات اس لیے ڈرنا چاہیے، جو لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ بچہ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم کیا دیں گے اس کو؟ ایک بچہ بالغ ہوا، جوان ہوا، سب سے پہلا حکم نماز کا دیا جائے گا۔ یہ کافر مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بناتے ہوئے پیارے نبی نے فرمایا تھا، اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو پہلے ان کو مسلمان بناؤ، جب وہ کلمہ شہادت کا اقرار کر لیں فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 5 صلوات، پھر ان کو بتانا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا عملی حکم نماز ہے، بچہ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلا عملی حکم نماز ہے۔ اور بالغ ہونے سے پہلے بھی بچوں کو ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے نماز کا حکم دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچے جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں ان کو نماز کا حکم دیا کرو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں بتانے کے باوجود، بولنے کے باوجود نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، مارنے کا حکم ہے، مارنے کا حکم ہے۔ حضرات بچوں کو مارنے کا حکم ہے اگر وہ نماز نہ پڑھے۔ بڑے لوگ جن کی عمر 10 سال کیا 50 سال کو پہنچ گئی، 70 سال کو پہنچ گئی، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو کون مارے گا؟ ان کو اللہ کی مار ہی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرات بچوں کو نماز کا حکم، بچوں کو مسجد کو لانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اور بچے جب مسجد کو آئیں گے تو شرارت کریں گے ہی، بچوں کی شرارتوں کو برداشت کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرارت کرتے ہیں کرنے دو، لیکن وہ نمازی بن جائیں گے اس بہانے سے اگر وہ مسجد کو آئیں گے۔ حضرات گرامی، آپ کو بیماری ہے، آپ کو کوئی عذر ہے، آپ کو کوئی مجبوری ہے، تو دوسری ساری عبادتوں میں کنسیشن ہے، دوسری اور ساری عبادتوں میں معافی ہے یا قضا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں آپ بیمار پڑ گئے، یا تو آپ کو روزے معاف ہیں، فدیہ دینا ہوگا، یا تو بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے حج ہر انسان پہ فرض نہیں، پیسہ ہے حج فرض ہے، پیسہ نہیں آپ پر حج بھی فرض نہیں۔ زکوٰۃ کو اٹھا لیجئے، قرآن میں بار بار اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ پیسہ ہے نصاب کو پہنچا ہے تمہارا مال، زکوٰۃ فرض ہے، پیسہ نہیں ہے آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے اور ساری عبادتوں میں تھوڑی بہت چھوٹ ہے، معافی ہے، قضا ہے، فدیہ ہے، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے
نماز میں کوئی فدیہ نہیں، کوئی معافی نہیں، ہر صورت میں نماز ادا کرنا ہی ہے، چاہے آپ سفر میں رہو یا حضر میں رہو، چاہے آپ مسجد میں رہو یا مارکیٹ میں رہو، چاہے یا گھر میں رہو آپ بازار میں رہو، چاہے آپ ہواؤں میں رہو، چاہے آپ فضاؤں میں رہو، چاہے آپ جنگلات میں رہو، چاہے آپ پہاڑوں میں رہو، چاہے آپ غاروں میں رہو، چاہے آپ سمندر کی گہرائی میں رہو، جہاں بھی رہو، وقت آ گیا نماز کا، آپ کو بہر صورت نماز ادا کرنا ہی ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بواسیر کی بیماری آئی تھی، اتنی سخت بیماری، حضرت عمران بن حسین 30 سال تک بیمار تھے، 30 سال تک بیمار تھے اور کھاٹ پہ فریش ہو گئے تھے، کھاٹ کو لگ گئے تھے۔ ایسی صورت میں بھی ان کو نماز معاف نہیں۔ اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نماز میں کیسے ادا کروں؟ پیارے نبی نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز ادا کرو، فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کے ادا نہیں کر سکتے بیٹھ کو ادا کرو، وإن لم تستطع فعلى جنب، بیٹھ کر بھی ادا نہیں کر سکتے لیٹ کر ادا کرو، پہلو کے بل ادا کرو، مگر بہر صورت اس اشاروں کنایوں میں صحیح آپ کو نماز ادا کرنا ہی ہے۔ آپ ICU میں رہو، آپ وضو کر سکتے ہو یا نہ کر سکتے ہو، کسی بھی صورت میں آپ کو نماز معاف نہیں۔ زندگی میں جب تک آپ کے جسم میں ہوش رہے، زندگی میں جب تک آپ کے سانس چلتے رہیں، آپ کو نماز معاف نہیں ہے، ہر صورت میں آپ کو نماز ادا کرنا ہی ہے۔ یاد رکھیے، اگر نماز معاف ہوتی تو جنگوں میں معاف ہوتی، اگر نماز معاف ہوتی تو کہاں معاف ہوتی؟ جنگوں میں معاف ہوتی۔ جنگوں میں کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کتنی کٹھنائیاں ہوتی ہیں، تلواریں چاروں طرف خون کا ماحول، جان کو ہتھیلی میں لے کر جاتا ہے جنگ میں انسان، کب کدھر سے تلوار آ کے لگے گا معلوم نہیں۔ ایسی صورت میں بھی نماز کو معاف نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے کہا گھوڑے پر تم جا رہے ہو جنگ میں، تمہارے گھوڑے کا رخ جدھر بھی پلٹ جائے مگر نماز پڑھتے رہو۔ گھوڑے پر جا رہے ہو، جاتے جاتے نماز پڑھو، اور کہا قبلہ شرط نہیں، جنگوں میں قبلہ شرط نہیں، کیونکہ گھوڑا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، تو گھوڑے کا رخ جدھر بھی ہو گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھتے رہو۔ نماز کا جب وقت آ جائے، مجھے بتائیے جنگ میں جب نماز معاف نہیں تو وہ کون سا بڑا کام ہے آپ کے پاس جو جنگ سے بھی بڑا ہے؟ مجھے بتائیے، جس کو بہانہ بنا کے نمازوں کا آپ قضا کرتے ہیں یا نمازوں کو آپ دیر کرتے ہیں، نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا نا، جنگ میں ہیں آپ، دین کی خدمت میں ہیں آپ، جہاد میں ہیں آپ، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، جان کو ہتھیلی میں لے کر نکلے ہیں آپ، شہید بھی ہو سکتے ہیں، خون بھی ہو سکتے ہیں، اتنی بڑی عبادت آپ کر رہے ہیں، نماز بعد میں قضا کر لو۔ اللہ نے کہا نہیں، قضا نہیں اسلام میں، اسلاموں میں نمازوں کے قضا کا تصور نہیں ہے، جو ہم لوگ بنا لیے، عادت بنا لیے، نمازوں کو قضا کی جو عادت بنا لیے، خبردار ہو جائیے، نماز قضا کرنے کی اگر اجازت ہوتی، جنگوں میں اجازت ہوتی، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت انداز میں کہا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ عین لڑائی کے وقت میں بھی نماز کا وقت آ جائے، صحابہ کرام قبلے کی طرف منہ کرتے اور زمین کو بوسہ لیتے۔ زمین کو بوسہ کا مطلب سجدہ کرتے۔ کتنا مشکل! دیکھیے اللہ کے نبی کبھی کسی پر بد دعا نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کے نبی دشمنوں کو ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ پتھر برسانے والوں پر پھول برساتے اللہ کے رسول۔ طائف والے اللہ کے نبی کو چاروں طرف سے پتھر مار مار کے خون سے لہو لہان کر دیے۔ بد دعا کرے، دعا کرے، دعا کرے، خوب پورا جسم سے خون ٹپک رہا ہے، جوتیوں میں خون جمع ہو گیا ہے، اتنا سخت آزمائش کی گھڑی میں بھی پورا جسم زخموں سے چور چور ہو جانے کے باوجود اللہ کے نبی طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کیے، لیکن بد دعا کرے جنگ خندق کے موقع پر دشمنوں کو، جنگ خندق کے موقع پر دشمنوں کو بد دعا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ خندق کے موقع پر دشمنوں نے جنگ میں ایسا بزی کر دیا، مصروف کر دیا،
اللہ کے نبی کی عصر کی نماز جاتی رہی۔ فرمایا کہ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، شغلونا عن صلاۃ الوسطی ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، ان لوگوں نے ہم کو نماز عصر پڑھنے سے دیر کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ زخم کھا کے بد دعا نہیں کیے، مگر جب نماز عصر کی نماز چھوٹ گئی، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، زندگی میں ایک نماز یا دو نماز جو قضا ہو گئی، بد دعا کر دی اللہ کے نبی، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ پیارے نبی کی پوری زندگی میں بتایا جاتا ہے کہ دو نمازیں قضا ہوئی، ایک تو جنگ خندق کے موقع پر عصر کی نماز، اور ایک مرتبہ رات میں سو گئے تھے، صبح میں فجر میں اٹھنے میں تاخیر ہو گئی، حتیٰ کہ سورج بھی نکل گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں نگران بنائے تھے، کہا بلال جاگتے رہنا، فجر کے لیے اٹھانا۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی سو گئے، صحابہ سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے۔ سورج اتنی تیز شعاعیں نکالا کہ سورج کی شعاؤں سے اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی، دیکھا بلال سو رہے ہیں، کہا بلال تم نے یہ کیا کر دیا، ہماری فجر کی نماز چٹ ہو گئی۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی، جس پروردگار نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا، اب کیا کریں، نیند کا غلبہ ہے۔ یہی دو نمازیں اللہ کے نبی کی قضا ہوئی۔ اللہ کے نبی بد دعا کرے دشمنوں پر جو جنہوں نے نماز کو قضا کر دیا۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ لوگ جو قضا کی عادت بنا لیے ہیں، کاروبار کا بہانہ بنا کے، کام کو بہانہ بنا کے، کوئی بھی بہانہ بنا کے، اجازت نہیں اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر دو ہی لوگوں کو قضا کرنے کی اجازت ہے، صرف دو لوگوں کو۔ ایک سونے والے کو اچانک آنکھ لگ گئی، سو گیا، اور اٹھانے والے کوئی نہیں تھے، نماز کا وقت ختم ہو گیا، اسے قضا کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا آدمی جسے قضا کرنے کی اجازت ہے، کون؟ اگر انسان بھول جائے، کبھی کبھی انسان کو بھول آتی ہے، انسان کو بھول جاتا ہے انسان، تو یہی ایک تو بھول ہے، نسیان طاری ہو جائے، ایک تو نیند ہے۔ نسیان اور نیند، انہی دونوں لوگوں کو نماز قضا کرنے کی اجازت ہے۔ تیسری کوئی دلیل نہیں ملتی جس کو کام کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی اجازت ہو۔ اس لیے حضرات نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازوں کا احترام کیجیے۔ اللہ کے نبی کی جب عصر کی نماز قضا ہو گئی تو مغرب کے بعد اللہ کے نبی عصر کی نماز ادا کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اسی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب قیامت کے دن حساب شروع ہوگا، بہت ساری باتوں کا حساب چکانا ہوگا قیامت کے دن، ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن، لیکن یاد رکھیے سب سے پہلا جس کا حساب چکانا ہوگا وہ نماز کا۔ فرمایا کہ اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب لیا جائے گا، سوال کیا جائے گا نماز کے سلسلے میں۔ سب سے پہلا سوال نماز کا۔ نماز اگر صحیح ہے باقی تمام اعمال صحیح، نماز اگر صحیح نہیں ہے باقی تمام اعمال آپ کے درست نہیں۔ حضرات آج جو حالات ہے کرونا وائرس کے سچویشن میں، ہر جگہ لاشوں کی نعشیں اٹھ رہی ہیں، اس ماحول میں بھی، ایسی سنگین حالات میں بھی اگر انسان بیدار نہ ہو جائے، آج انسان اگر نہ بدلے تو یقین مانیے زندگی میں وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ آج جو انسان سبق حاصل نہ کرے زندگی میں وہ کبھی سبق حاصل نہیں کر سکتا۔ آج جو انسان اپنے آپ کا محاسبہ نہ کرے وہ زندگی میں کبھی محاسبہ نہیں کر سکتا۔ آج جو انسان ان حالات سے عبرت نہ پکڑے وہ کبھی عبرت حاصل نہیں کر سکتا۔ آج ان حالات میں بھی اگر انسان مسجدوں کی پابندی نہ کرے، نمازوں کی پابندی نہ کرے، زندگی میں وہ کبھی نمازی بن نہیں سکتا۔ صحابہ اکرام کو دیکھیے، ہم 1 روپیے کے لیے نماز کو قربان کر دیتے ہیں، 1 روپیے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے نماز کو قربان کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نماز کے لیے دنیا کو قربان کرو آپ، مگر نماز کو قربان نہ کرو۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کو کھجوروں کا ایک قیمتی باغ تھا، اس باغ میں بڑے قیمتی پھل لگتے تھے۔
اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک مرتبہ جب وہ کھڑے ہو گئے، نماز میں اس باغ کا خیال آ گیا، نماز میں تعداد رکعت بھول گئے، کتنے رکعت پڑھے ان کو یاد نہیں رہا۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی میں وہ باغ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس باغ نے میری نماز کو ڈسٹرب کر دیا، اس باغ نے میری نماز کے اندر خلل پیدا کر دیا۔ جس باغ کی وجہ لگتا ہے مجھے کہ اس باغ کی وجہ سے مجھ سے میری جنت ختم ہو جائے گی، اس باغ نے میری نماز کو ڈسٹرب کر دیا، لہٰذا ایسے باغ کی مجھے ضرورت نہیں جو باغ میرے ایمان کو خراب کرے، ایسے باغ کی مجھے ضرورت نہیں جو باغ میری نماز کو خراب کرے، ایسے باغ کی مجھے ضرورت نہیں جو مجھے میری جنت سے دور کرے۔ لہٰذا اللہ کے نبی یہ باغ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ جہاں چاہیں وہ اللہ کے راستے میں دے دیجئے۔ ایک نماز میں جو دنیا کی وجہ سے ایک نماز جو ڈسٹرب ہو گئی، دنیا کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام جنت کے لیے، نماز کے لیے دنیا کو قربان کرتے تھے، آج ہم لوگ دنیا کے لیے جنت کو قربان کر دے رہے ہیں، دنیا کے لیے نمازوں کو قربان کر دے رہے ہیں۔ بہرحال آج بدلنے کی ضرورت ہے، حالات بہت سنگین ہیں، حالات بہت خراب ہیں، نمازی بن جاؤ۔ یہ جو حالات بنے ہیں ہماری بے دینی کی وجہ سے، یہ حالات جو بنے ہیں ہماری بے نمازی بننے کی وجہ سے، یہ حالات جو بنے ہیں ہمارے دین کی دوری کی وجہ سے، یہ حالات جو بنے ہیں اللہ سے دوری کی وجہ سے، یہ حالات جو بنے ہیں قرآن سے دوری کی وجہ سے، یہ حالات جو بنے ہیں مسجدوں سے دوری کی وجہ سے۔ لہٰذا حضرات رمضان المبارک کا مہینہ اب ختم ہو گیا، رمضان تو گیا، مگر یاد رکھیے رمضان کی عبادتیں کہیں نہیں گئی۔ رمضان تو چلا گیا مگر نماز کا حکم آج بھی باقی ہے، رمضان تو چلا گیا مگر روزوں کا حکم آج بھی باقی ہے، نفل روزوں کا حکم۔ رمضان تو چلا گیا، تراویح کی جگہ تہجد کا حکم آج بھی باقی ہے۔ رمضان تو گیا مگر قرآن کہیں نہیں گیا، رمضان تو گیا ہمارا اسلام کہیں نہیں گیا، رمضان تو گیا صدقہ و خیرات کا حکم کہیں نہیں گیا، رمضان تو گیا ہمارا رب العالمین کہیں نہیں گیا۔ جس رب کی عبادت آپ رمضان بھر کرتے رہے اسی رب کی عبادت باقی 11 مہینوں میں بھی کرنا چاہیے۔ تمہاری رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی اس کو کیسے پہچانیں گے؟ یاد رکھیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی اس کو آپ خود پہچان سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد دوبارہ آپ کا قدم نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو سمجھیے کہ پہلی نیکی آپ کی قبول ہو گئی۔ ایک نیکی کرنے کے بعد دوبارہ آپ کا قدم گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو سمجھو کہ پہلی نیکی آپ کی قبول نہیں ہوئی۔ رمضان بھر آپ نیکیاں کمائیں، رمضان کے بعد آپ کا قدم اگر گناہوں کی طرف بڑھتا ہے، نمازیں آپ چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو سمجھیے کہ رمضان کی عبادتوں کو بھی ہم نے برباد کر دیا۔ لہٰذا حضرات رمضان کی عبادتوں کی حفاظت کرو، رمضان کے اعمال کی حفاظت کرو، رمضان کی نیکیوں کو حفاظت کرو۔ رمضان میں جس اللہ کو آپ نے خوش کیا باقی 11 مہینے بھی آپ اللہ کو خوش کرو۔ رمضان میں اللہ کو خوش کر رہے 1 مہینہ، باقی 11 مہینے شیطان کو خوش کر رہے ہیں، شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ اپنے شیطان کو خوش نہ کرو، اپنے شیطان کو ذلیل کرو۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے تم رمضانی نہ بنو، رمضانی نہ بنو، ربانی بنو، رمضانی نہ بنو، رحمانی بنو، رمضانی نہ بنو، نمازی بنو۔ نماز یہ زندگی کی سب سے بڑی عبادت ہے، نماز کا اہتمام رمضان ہو غیر رمضان ہو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ آج کے جمعے کا یہی پیغام اور یہی میسیج ہے۔ امید ہے کہ جیسے آپ لوگ رمضان کی پابندی کرتے رہے، رمضان کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمازوں کا اہتمام کرنا یہ خود آپ کی بھلائی کے لیے ہے، آپ کی آخرت کے سنوارنے کے لیے ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
نماز کے لیے دنیا کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں ساری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما، رمضان کے تراویح کو قبول فرما، رمضان کے صدقات و عطیات کو قبول فرما، رمضان کی تلاوت کو قبول فرما، رمضان کی ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرما۔ اے اللہ باقی 11 مہینوں میں بھی رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما، باقی 11 مہینوں کو بھی رمضان کی طرح نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم عليكم بر رؤوف رحيم رب